بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو عملی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری عملی زندگی میں کافی سدھار پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، انا نستحی من اللہ تعالی یا رسول اللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور شاید ہم میں سے اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے تو ہمارا بھی یہی جواب ہو کہ ہاں ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس دعوے میں کتنے صحیح ہیں، کتنے سچے ہیں، اس بات کا اندازہ ہم رسول اللہ کے فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایسے اللہ سے حیا کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سے حیا کے حق کو ادا کرنے کے لیے 3 کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 کام تم کر رہے ہو، تم نے اللہ سے حیا کے حق کو ادا کر دیا ہے، اور اگر 3 کاموں میں سے ایک کام بھی اگر تم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، تو تم نے ابھی اللہ سے حیا کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان تحفظ الرأس وما وہا، کہ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں ان کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ان چیزوں کی ممنوعات سے، محرمات سے حفاظت کرو۔ جیسے آنکھوں کے گناہ ہیں، غلط چیزوں کو دیکھنا، غیر محرموں پر نظر ڈالنا، غلط اشارے کرنا۔ کانوں کا گناہ ہے غلط چیزوں کو سننا، کسی کی غیبت سننا، کسی کی چغلی سننا، کسی کی برائی سننا، کانوں سے گانوں کو سننا۔ زبان کے گناہوں میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی پہ تہمت لگانا، یہ ساری چیزیں زبان کے گناہ ہونے سے۔ تو سر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی ممنوعات سے، محرمات سے حفاظت کرو۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جو چیز جا رہی ہے غذا، اس کی حفاظت کرو۔ کہاں سے مال کما رہے ہو، حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کی تمیز ہونی چاہیے۔ اپنے پیٹ کے اندر حلال غذا کو داخل کرو، حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اپنے پیٹ کے اندر داخل ہرگز نہ کرو۔ اپنے جسم کی پرورش حرام مال سے نہ کرو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد کی بوسیدگی کو یاد کرو، اور دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر کے اپنی سوچ کا محور آخرت کو بنا لو، اور ہمیشہ آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دو۔ جب تم یہ 3 کام کر لو گے تو سمجھا جائے گا کہ ہاں تم نے اللہ سے حیا کے حق کو ادا کر دیا ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے ہو تو تم نے ابھی اللہ سے حیا کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ زبان سے تم کچھ بھی کہتے رہو، زبان سے تو دعوے بہت ہوتے ہیں، آدمی بہت کچھ بولتا ہے، لیکن بات تو عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اعتبار زبان کا نہیں ہے، اعتبار تو عمل کا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو ان 3 چیزوں کے مقابلے میں پیش کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ 3 چیزیں داخل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں تو دور کی بات ہے، کوئی ایک چیز بھی ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے۔ تو کیسے ہم اللہ سے حیا کے حق کو ادا کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں۔ آپ باہر چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں کچھ سامان خریدنے کے لیے، بے حیائی، بے پردگی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں تک آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، گانوں کا دور ہے، غلط چیزوں کا دور ہے، اور آدمی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، فون یوز کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز غلط آ ہی جاتی ہے سامنے، جس کو سننے پر آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔
اور زبانیں تو اس قدر بے لگام ہو چکی ہیں، دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، تہمتیں لگانا، یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک غذا کا تعلق ہے، آپ غور کریں مسلم تجار اسلامی تعلیمات کا، اسلامی قوانین کا اپنی تجارت میں کتنا لحاظ اور پاس رکھ رہے ہیں۔ کیا وہ غلط نہیں تولتے؟ کیا وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا جھوٹ بول کر کے تجارتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا دھوکہ دھڑی کے ساتھ مال کو حاصل نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے، اور مسلم تجار اس کو کر رہے ہیں، مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ کے اندر نکل جائیں، بہت اچھے سے آپ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہمارے درمیان باقی نہیں رہی، بس مال آ جائے، جیسا بھی ہے مال آ جائے۔ اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا اس قدر ہمارے ذہن و دماغ پر غالب آ چکی ہے، اس قدر دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے کہ بس دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کی اس دوڑ میں ہم آخرت کو اپنی برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کی کسی کو یاد نہیں، سب کو یقین ہے مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن حساب دینا ہے، قبر کی زندگی ہے، جانا ہے، اور سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جانے والی ہے، سب کو یقین ہے۔ لیکن دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے، اتنی غالب آ چکی ہے کہ آدمی کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ ایک معمولی سی زندگی کے لیے، ایک ناپائیدار زندگی کے لیے، ایک فنا ہونے والی زندگی کے لیے آدمی اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو احساس ہمیں نہیں ہے، احساس دلوں سے نکل چکا ہے۔ پتہ چلا نہ تو آنکھوں کی حفاظت ہے، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہے، نہ پیٹ کی حفاظت ہے، اور نہ ہمیں ہماری آخرت کی فکر ہے، دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ فرضی ہے، ہمارا دعویٰ باطل ہے۔ اللہ سے حیا کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی